اندرون علاقے سے ارلی 90s میں یہ مسئلہ شروع ہوا. بلا ٹرکاں والے بلاج جو مرڈر ہوا اس کے دادا تھے. شالمی میں مرڈر ہوتا ہے, اس کی ایف آئی آر ٹیپو پہ, اور جو بلے کے گن مین ہوتے ہیں دو, حنیفہ اور بابا, یہ بڑے مشہور کریکٹر رہے ہیں لاہور کی ہسٹری میں ٹاپ 10 کی. بلے کے پاس اس وقت پیسے تھے, وہ پیسے وغیرہ لگا کے اپنے بیٹے کو نکال لیتے ہیں. بلا اس وقت اپنے اڈے پہ ہی بیٹھا ہوتا ہے, وہاں آ کے فائرنگ کر کے اس کو قتل کر دیتے ہیں. 2010 میں جس وقت امیر عارف اور ٹیپو جو ہے یہ دبئی سے واپس آتا ہے, ایئرپورٹ کی پارکنگ میں اس کو فائرنگ کر کے مرڈر کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کی ایف آئی آر بھی جو ہے وہ گوگی تیفی جو بلاج تھا, یہ تیفی بٹ سے فون پہ باتیں کرنے شروع ہو گئے تھے. تیفی بٹ کہتا تھا کہ تو میرے بیٹوں کی طرح. بچو پلوان اور بئی پلوان وہ صلح کے حق میں شروع سے نہیں تھے. شادی پہ بلاج کا مرڈر ہوتا ہے, پورا ایک پلانڈ مرڈر ہوتا ہے. اس وقت جو مظفر ہوتا ہے شوٹر, اس کے پاس سے بلاج کی تصویر نکلتی ہے, اسلامی کا لفافہ نکلتا ہے, قاتل وہیں پہ مقتول ہو جاتا ہے. مظفر کی کچھ تصاویر جو ہیں وہ اس کے گھر سے ملتی ہیں, وہ ساری تیفی بٹ کی شادی کی ہوتی, بیٹے کی شادی کی ہوتی ہیں, جس میں یہ بطور گن مین آس پاس نظر آتا ہے. وہاں سے پولیس کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے, اس کی جیو فینسنگ ہوتی ہے, اس کی سی ڈی آر نکلتی ہے. یہ جو ابھی گینگ وار ایک سچویشن چل رہی تھی یہاں پہ, اور ٹائٹل کی جنگ ہے, جو بھی کہہ لے وہ تفصیلات آپ بتائیں گے. وہ ٹیپو ٹرک کا حال ہے, بلا ٹرک کا حال ہے, یا دوسرے گوگی بٹ وغیرہ سارا کچھ. فرام ویئر ڈڈ اٹ اسٹارٹیڈ اینڈ ہاؤ ڈڈ اٹ بیکم سو بگ کہ یہ اس حد تک جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں. عرفان بھائی, اس میں اگر بات کی جائے تو یہ ایک لاہور کی چتراہٹ کی جنگ ہے. پورے لاہور کی. اچھا, علاقہ نہیں ہے کہ کوئی شادمان ہے یا کوئی وہ ہے کوئی ایسی جگہ. یہ پورے لاہور کی چتراہٹ کی جنگ. شالمی میرا خیال ہے زیادہ تو یہ اندرون علاقے سے ارلی 90s میں یہ مسئلہ شروع ہوا. ٹرکاں والا ایک خاندان ہے جس میں جو ان کے بلا ٹرکاں والے بلاج جو مرڈر ہوا اس کے دادا تھے. ان کا پاکستان بننے سے پہلے کا گوڈس ٹرانسپورٹ کا بزنس چلا آ رہا ہے, اور یہ بڑا شیر شور بھی پالے انہوں نے, تو بڑا وہ اس کے ماموں وغیرہ نے پالے ہوئے, ویڈیوز بنی. تو ان کا بہت پورے پاکستان میں بزنس ہے گوڈس ٹرانسپورٹ کا. ان کے پاس ہی گوگی بٹ, تیفی بٹ, یہ دونوں آپس میں کزن ہیں. اندرون علاقے میں ان کی پراپرٹیز ہیں. کوئی 32 سال سے جو خواجہ طریف اور تیفی بٹ ہے, یہ اکبری منڈی کے صدر بھی ہے تاجروں کے. لائف ٹائم ٹائپ کا صدر, کیونکہ وہاں پہ لوگوں کے جتنے کوئی لین دین کا مسئلہ ہے, کوئی چھوٹی چھوٹی دکانیں, وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کی ایک مرلے کی بھی دکان ہے تو وہ کروڑوں روپے کی ہے. بالکل صحیح. ان ساری دکانوں کے مسائل ان کے آپس میں, ایک اینٹ بھی بڑی قیمتی ہے وہاں کی, اس پہ بھی وہ سارے ان کے پاس مسائل آتے رہے. اس میں جو اینڈ ہی نوز دا ہسٹری آف پیپل, اس لیے اس کے لیے زیادہ آسانی ہوتی. تو یہ ایک پہلے تو کرکٹ پہ جھگڑا ہوا, کیونکہ گوال منڈی بھی ساتھ لگتا ہے, وہاں سے ان کا اڈا جو ہے وہ مین شالمی میں وہ بھی ساتھ لگتا ہے. کچھ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے, وہ ان کی آپس میں ان کے لڑکوں کی ان کے لڑکوں کی لڑائی ہوئی, وہ صلح ہو گئی. اس کے بعد ایک اندرون میں ایک دکان کا مسئلہ تھا جو کہ کرائے پہ دی ہوئی تھی. کرکٹ والا کب ہوا؟ کرکٹ والا کوئی 89-88 بہت پہلے جھگڑا ہوا جو سیٹل ہو گیا. اس کے ٹھیک 6-7 مہینے بعد جو ہے ایک دکان کا مسئلہ پڑتا ہے. اس میں ایک طرف سے گوگی بٹ آ جاتا ہے کہ دکان خالی نہ کرائی جائے, دوسری طرف سے بلا پلوان آ جاتا ہے کہ یہ دکان خالی کروانی ہے. اس میں پھر تیفی بٹ پڑتا ہے, مقامی لوگ پڑھتے ہیں, وہ بھی مسئلہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے, وہ دراڑ پر وہ تھوڑی سی رہ جاتی. اس کے بعد جو بلے کا بیٹا ہوتا ہے ٹیپو ٹرکاں والا, عارف, امیر عارف عرف ٹیپو ٹرکاں والا, ایک شالمی میں مرڈر ہوتا ہے, کیونکہ اس کو تھوڑا بدماشی کا بھی شوق ہوتا ہے. اس کی ایف آئی آر ٹیپو پہ, اور جو بلے کے گن مین ہوتے ہیں دو, حنیفہ اور بابا, یہ بڑے مشہور کریکٹر رہے ہیں لاہور کی ہسٹری میں ٹاپ 10 کی. گاما اور بلا نہیں, حنیفہ اور بابا, یہ ایک پولا سنیارا گروپ تھا, بڑا مشہور, یہ اس میں بعد میں شامل ہوئے تھے. یہ دونوں جو ہیں یہ ساتھ اس ایف آئی آر میں آتے ہیں, یہ جیل چلے جاتے ہیں. بلے کے پاس اس وقت پیسے تھے, وہ پیسے وغیرہ لگا کے اپنے بیٹے کو نکال لیتے ہیں, ٹیپو کو نکال لیا اس نے, اور یہ حنیفہ اور بابا جو ہیں یہ جیل میں رہ جاتے ہیں, چھوڑ دیا انہوں نے. یہ جس وقت باہر آتے ہیں تو ان کو ریونج ہوتا ہے, انہوں نے کافی جیل کاٹی ہوتی, 3 سے 4 سال کاٹی اس وقت. جب یہ باہر آئے, اور جس کے چکر میں کاٹی اس نے اپنا کام وہ نکل گیا اور باقی ان کو چھوڑ. انہوں نے آ کے اس
جو ہے کوئی 92 یا 3 میں جو بلا اس وقت اپنے اڈے پہ ہی بیٹھا ہوتا ہے وہاں آ کے فائرنگ کر کے اس کو قتل کر دیتے ہیں. اس میں یہ شالمی کا اڈا ہے, اس پہ شالمی کا اڈا جو ان کا ابھی بھی اڈا ہے, ہاں جی, وہاں پہ مرڈر کر دیتے ہیں. اس پہ انہیں مسجد کے ساتھ, مسجد کے ساتھ اس وقت انہیں یہ ہوتا ہے کہ یہ بغیر کسی کی سپورٹ کے نہیں کر سکتے. ہاں, پیچھے کوئی بندہ تو کھڑا ہونا چاہیے. اس میں بھی تیفی اور گوگی, خواجہ احسان اور انیفا بابا یہ سب نومینیٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ آپس میں ان کی صلح صفائی ہوتی ہے. یہ ان کا چلتا ہے کہ یہ حلف بھی دے دیتے ہیں کہ ہماری انوالومنٹ نہیں ہے, لیکن وہ ایک دشمنی کا آغاز ہو جاتا ہے. ٹیپو اس کے بعد پاور میں آتا ہے, مختلف گن مین بھی اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے, پولیس افسروں سے بہت دوستی بنتی ہے, اور جو ایک ٹاپ 10 اس وقت بھولا سنیارا اور یہ وہ باری باری پولیس مقابلے میں والد جو ہے وہ فوت ہو گیا ہوا ہے, قتل ہو گیا ہوا ہے, گدی وہ ٹیپو نے سنبھال لی. وہ آل ان آل جو ہے وہ وہی آل ان آل. اب وہ پولیس مقابلوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس وقت کے بڑے مشہور پولیس افسران بیچ میں شامل ہوتے ہیں. وہ شامل ہونے کے بعد ایک ان کو یہ ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تیفی گروپ ہو گیا, ایک طرف ٹیپو گروپ ہو گیا, تو پولیس مقابلے میں وہ جو ٹاپ 10 ہوتے ہیں وہ مرنے شروع ہو جاتے ہیں. مین وائل ٹیپو پہ بھی اٹیک ہوتے ہیں. اچھا, اس میں جو تیسرا اٹیک ہوتا ہے وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. سیشن یہ ہے کسی پیشی میں جاتا ہے, وہاں پہ فائرنگ ہو جاتی ہے, 8 بندے مرڈر ہو جاتے ہیں. ٹیپو بھی زخمی ہوتا ہے, یہ آ جاتا ہے, بچ جاتا ہے. اس کی ایف آئی آر بھی گوگی اور تیفی پہ ہوتی ہے. اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد کوئی 2000, لیکن وہ دونوں جو گن مین تھے وہ ادھر وہ پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہوتے ہیں, پہلے مارے جا چکے تھے. وہ ٹاپ 10 جو ہے وہ تقریباً ختم ہوتے جا رہے ہیں. اس کے بعد جس وقت کوئی 2006-7 میں یہ ایف آئی آر چل رہی ہوتی ہے, تو شالمی میں جو لاہور ہوٹل کے باہر وہاں پہ 5 مرڈر ہوتے ہیں گاڑی میں. وہ اس وقت کے مشہور ایک اور لاہور کے دشمندار تھے, ظفری نعت وغیرہ, جن کو فلمیں بھی بنی, نوری نعت کا بیٹا ظفری نعت, تیسری پارٹی, یہ تیسری پارٹی, وہ مرڈر ہوتے ہیں. بولے سنیارے دی گل نہیں ہوئی, نہیں, وہ ٹاپ 10 میں مارا جا چکا. اور یہ کس سن کی بات ہے جب یہ 2006-7 میں, ناٹ فار اوے بھی, تو اس میں یہ جب مرڈر ہوتے ہیں 5, تو ان کی ایف آئی آر وہ تیفی گوگی کا اس وقت کہتے ہیں ہاتھ پڑتا ہے پولیس والوں میں, وہ ٹیپو پہ کروا دیتے ہیں کہ وہ جو سیشن کورٹ کی ایف آئی آر ہوئی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے بیلنس ہو. اس کے ریورس میں اس کے بعد ان کی صلح کی بھی بات چلتی ہے. دونوں پارٹیوں کو چوئی شفقات, اس وقت ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہوتے ہیں, وہ عمر ورک, یہ سب بیٹھ کے جو ہے ان کی صلح بھی کرانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن صلح نہیں ہوتی. مین وائل یہ دشمنی چل رہی ہوتی ہے. 2010 میں جس وقت امیر عارف الف ٹیپو جو ہے یہ دبئی سے واپس آتا ہے, تو ایئرپورٹ کی پارکنگ میں اس کو فائرنگ کر کے مرڈر کر دیا جاتا ہے. اس وقت شکیل بٹ جو اب کافی پرومیننٹ کردار ہے اس پوری سٹوری کا, سی آئی ایم سب انسپیکٹر ہے, وہ ساتھ ہوتا ہے. وہ ٹیپو کو لینے گیا. اس وقت جو ملزم ہوتا ہے خرم, اس کو پکڑ لیتا ہے وہ. اچھا, مارتا نہیں ہے, لیکن اس کی ایف آئی آر بھی جو ہے وہ گوگی, تیفی, شہباز سائیں, ایک احسن لڑکا اور ایک اس پہ جو ہو جاتی ہے. خرم کو اس میں سزا ہوتی ہے, وہ ابھی تک جیل میں ہے. جس نے مارا ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے, وہ ابھی تک جیل میں وہ سزا بھگت رہا ہے. اس کے بعد یہ دشمنی کا سلسلہ جو ہے وہ پھر بلاج وہ والد کی جگہ لے لیتا ہے. باہر ہوتا ہے, پڑھ رہا ہوتا ہے, 16 سال عمر ہوتی ہے. وہ آتا ہے, وہ آ کے گدی سنبھال لیتا ہے, کاروبار کو اچھے طریقے سے چلانا شروع کرتا ہے. دونوں چھوٹے بھائی موصب اور فتح یہ باہر ہی ہوتے ہیں, یہ نہیں آتے. کچھ عرصے بعد فتح موصب واپس آتا ہے, یہ لا کر کے آتا ہے اپنا, یہ یہاں پہ آ کے پریکٹس شروع کر دیتا ہے. اچھا, پڑھے لکھے. تو وہ ان کی پھر آپس میں 2015-16 میں ایک صلح کی بات چلتی ہے. اس وقت 2017 تک یہ ہو گیا تھا کہ جو بلاج تھا یہ تیفی بٹ سے فون پہ باتیں کرنے شروع ہو گئے تھے. تیفی بٹ کہتا تھا کہ تو میرے بیٹوں کی طرح ہے, اور یہ کہتا تھا. یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ تیفی بٹ اپنی فیملی کو اس کی مہندی پہ بھیجنے کے لیے راضی ہو گیا تھا. 2017 میں اس کی شادی ہوئی, تو یہ تھا. لیکن وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے کہ نسبت روڈ پہ جو گوگی بٹ کا گھر ہوتا ہے, اور جو نصیر آباد ادھر گلبرگ
तीफी भट्ट का घर होता है, इनके घर से कुछ फासले पर फायरिंग होती है और काफ़ी फायरिंग होती है, हैवी फायरिंग होती है। ये लोग कह देते हैं बलाज वगैरह कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। अकबर बिल्ला जिसके जो एक डीएसपी होता है, जिसकी शादी पे, बेटे की शादी पे ये बलाज कत्ल हुआ, वो अपने बेटे को ले जा के तीफी भट्ट को कहता है जी बलाज ने फायरिंग की है, मेरा बेटा भी साथ था लेकिन उसको माफ़ी दे दें। ये जब बात पता चलती है तीफी को, क्योंकि उस वक्त तो वो प्रॉप कर रहे होते हैं कि फायरिंग किसने की, उस वक्त अमीन वैस सीसीपी होता है। तीफी भट्ट उसको कॉल करता है कि ये आएँ, ये बात करें। मीनवाइल बलाज इसी फायरिंग के सिलसिले में जो है वो अपनी सफाई देने के लिए एसपी सिटी के ऑफिस बैठा होता है। सीसीपी मैंने नहीं करवाई। सीसीपी कॉल करता है, वहीं से उसको अरेस्ट कर लेते हैं, बलाज को। तो ये फिर एक जो सुलह की कोशिश होती है, फिर एक लंबी दरार पड़ जाती है। फायरिंग किसने कराई उन्हें तक नहीं पता लग गया। नहीं, वो बलाज वगैरह ने की थी, वो खुद की थी। वो उसके साथ वाले मान गए थे और लेकिन वो सिर्फ ऐसे ही जो लोग इश्तियाल दे आगे कर देते कि तेरे बाप के कातिल है, ये है वो है, तो वो उसने जाके हवाई फायरिंग कर दी। हालांकि वो ऑलमोस्ट सेटल हो गया हुआ था, काफी चीजें फैमिलीज आपस में मिलना शुरू होने लगी थी। वो साथ वालों ने मिलने नहीं दिया। उसमें ये भी कहा जाता है कि बलाज का ससुर शायद इन्वॉल्व था या पता नहीं क्या उसमें, कि वो उसने प्रोवोक किया वो कि उन्होंने भी बच्चू पलवान और बई पलवान वो सुलह के हक में शुरू से नहीं थे। वो शुरू से ही खिलाफ रहे उनके बकौल के। वो कहते हैं कि हमें इस फैमिली पे एतबार नहीं है, तीफी भट्ट वगैरह पे। ये भी यही कहते हैं कि हमें उस पर एतबार नहीं है, हमने हर तरह सुलह की कोशिश करके देख ली। उसके बाद ये चीज़ें चलती हैं, बलाज का मर्डर हो जाता है। बलाज का जिस वक्त मर्डर होता है किस शादी पे? अगर उसी डीएसपी के बेटे की शादी पे। लेकिन दूसरा बेटा था, मैं ये वो वाला बेटा ही था जिसमें नहीं, उससे छोटा बेटा था उसमें। जब उसकी शादी पे बलाज का मर्डर होता है, ये ऐसा मर्डर था कि डीएसपी की बेटे की शादी पे मर्डर हो जाता है। वैसे तो एयरपोर्ट के अंदर अगर कत्ल हो सकता है, तो बेटे की शादी पे वो पूरा एक प्लान मर्डर होता है। उस वक्त जो मुजफ्फर होता है शूटर, उसके पास से बलाज की तस्वीर निकलती है, सलामी का लिफाफा निकलता है, वेपन निकलता है। वो मेहमान बन के आया होता है, वो 2-3 दफ़ा इसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन जिस वक्त ये निकल रहा होता है वो आके पास ब्रश मारता है, मूवमेंट हो रही है, सब आगे पीछे हैं, तो इसके साथ जो होते हैं वो फायरिंग से वो मारा जाता है। कातिल वहीं पे मकतूल हो जाता है। उसके बाद पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। मुजफ्फर की कुछ तस्वीर जो है वो इसके घर से मिलती हैं। इसकी बीवी को जब अरेस्ट किया जाता है शेखुपुरे से, वो सारी तीफी भट्ट की शादी की होती, बेटे की शादी की होती हैं, जिसमें ये बतौर गनमैन आसपास नज़र आता है। अच्छा। वहाँ से पुलिस को डाउट हो जाता है। इसकी जियो फेंसिंग होती है, इसकी सीडीआर निकलती है। इसके घर से ये जिस दिन ये मर्डर होता है उससे एक दिन पहले 20 सेकंड की एक कॉल भाबड़ा स्टॉप पे पहुँच के तीफी भट्ट के घर हुई होती है, उसके खान सामा अली को। पुलिस अली को ट्रेस करती है। अली मानसरे पहुंच गया होता है। आईजी पंजाब उस वक्त के डीपीओ को वहाँ पे कहते हैं, आरपीओ को कहते हैं। वहाँ से अली अरेस्ट हो जाता है। अली जिस वक्त अरेस्ट होता है तो अली आके बताता है कि ये प्लान मेरे सामने बनता रहा है। उस वक्त इसका एक दोस्त आता था, वो इसकी सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन देता था। पुलिस इसके घर से इसके दोस्तों की तकरीबन 64 के करीब तस्वीर मंगवाती हैं, उसमें से कोई भी नहीं निकलता। पुलिस ये कहती है कि और कोई इसका दोस्त है। इसकी वालदा कहती हैं बलाज की कि अब तो एहसन शाही है, वो हमारे घर का बच्चा है, उसका तो नहीं हो सकता। वो कहते हैं नहीं, उसकी तस्वीर दें। जिस वक्त उसकी तस्वीर देते हैं तो वहाँ से एहसन शाह की वो शनाख्त कर लेता है कि ये आता था। ये उसका जो बलाज का दोस्त था, बलाज का दोस्त, फैमिली फ्रेंड एक किस्म का फैमिली मान ही नहीं सकती थी कि ये हो सकता है। तो वो उधर जाता था भट्ट वगैरह के पास। वो उधर जाता था भट्ट वगैरह के पास, तीफी भट्ट के। वो जिस वक्त जाता था तो वो फिर पुलिस इसको पकड़ती है, एहसन शाह को। ये बताता है कि मेरा एक मोहल्लेदार है, सियासी शख्सियत है, मलक सुहेल, वो मुझे लेके गए थे तीफी भट्ट साहब के पास, उन्होंने मिलवाया। वहाँ पे प्लान हुआ, 5 करोड़ रुपये में डील हुई। पुलिस के बकौल जो उन्होंने लिखा, 50 लाख एडवांस आया, मैं वो लेके सऊदीया चला गया उम्रे पे। वहाँ से मैंने बताता रहा, रैकी करता रहा। तो ये सारी चीज़ें, वहाँ से तीफी भट्ट जो है वो नॉमिनेट होता है प्रॉपर। इस एफआईआर में तो पहले ही होता है, लेकिन पुलिस उसको फाइनल मुलज़म जो है वो डिक्लेयर कर देती है। वो बाहर फ़रार हो जाता है। एक तीफी भट्ट, एक उसका बेटा और एक एहसन शाह उस केस में होता है।
گوگی بٹ ہوتا ہے، لیکن پولیس اس حد تک ہے کہ گوگی بٹ کلیئر ہے اس کیس میں، لیکن پیش ہو کے اپنی ہاں لیکن صفائی کلیئر دیں. کیونکہ ہاں گینگ تو وہی ہے نا، گینگ گروپ وہی وہی ہے. ہے. اس کے بعد احسن شاہ جو ہے وہ جیل چلا جاتا ہے. اب احسن شاہ کی پیشی جب پاس اچھا آتی ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے آیا ہے لیکن اس کو وہیں پہ ہولڈ کر لیتے، پکڑ لیتے ہیں. پکڑ لیتے ہیں اس کو احسن شاہ کی. پھر اس کے بعد ابھی تھوڑے دن پہلے اس کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے. اس میں انکاؤنٹر کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ انکاؤنٹر کیسے ہوتا ہے جس میں موجودہ طور پر پولیس بچ جاتی ہے؟ ایوی دس ہونا سان یہ پولیس کے پاس ایک وہ جو ایک انڈین فلم آئی تھی جس میں ایک وہ گھڑی ہوتی ہے، وہ بٹن دباؤ تو غائب ہو جاتی ہے. پولیس کے پاس وہ گھڑیاں ہوتی ہیں، اس موقع پہ غائب جب سامنے سے کوئی فائرنگ کرتا ہے یہ غائب ہو غائب جاتا ہو ہے. جاتے ہیں. یہ بڑی دیر سے ایک سٹوری چلتی آ رہی ہے. لیکن اس میں یہ ہوا کہ احسن شاہ جس وقت پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے اس کی ایف آئی آر اس کے بھائی پہ ہی ہو جاتی ہے. 2 دن احسن شاہ کے بھائی پہ، احسن شاہ کے بھائی پہ، کہ وہ چھڑانے کی کوشش کی تو اسی دوران وہ فائرنگ سے مارا گیا. اس کی بیوی جو ہے، ایک آڈیو لیک ہوتی ہے اس کے 2 دن بعد جس میں یہ اپنی بیگم سے بات کرتا ہے. اس میں یہ بتاتا ہے کہ میں نے اب باہر آ جانا ہے، تو آ کے میں نے پولیس انسپیکٹر جس نے مجھے گرفتار کیا تھا، سب سے پہلے میں نے اس کو مرڈر کرنا ہے. میں نے ایک اندر گینگ بھی بنا لی ہے، لڑکے بھی تیار کر لیے اور میں نے باہر بھاگ جانا ہے. چلو وہ ایک علیحدہ ایف آئی آر اس سب انسپیکٹر کی جانب سے اس آڈیو پہ، اس پر احسن شاہ پر، اس کی بیوی پر، اور ساتھ وہ لکھتا ہے کیونکہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ نے اس کے تھرو بلاج کو مروایا تھا اور میں نے اس کو پکڑا ہے، تو اب وہ مجھے بھی مروانا چاہتے تھے اس کے تھرو. وہ ایک اور ایف آئی آر ان پہ دے دیتا ہے، گوگی بٹ تیفی بٹ پہ، ساتھ اس کی بیگم پہ. اس کی بیگم کی جب گرفتاری کے لیے ریڈ کرتے ہیں کہ اس سے پوچھیں گے ملاقات میں اس نے کون سے شوٹرز کا ذکر اور کیا کیا باتیں، تو اس کی والدہ راوی روڈ میں پہلے ہی ایک درخواست دے چکی ہوتی ہیں کہ یہ گھر سے ایک دن پہلے سارا زیور سامان اپنا میک اپ کا کپڑے لے کر بھاگ گئی ہے. جب ان کے گھر پولیس ریڈ کرتی ہے اس کے والد کے، تو پتہ چلتا ہے وہ بھی 2-3 سے پہلے نکل گئے ہیں، والد صاحب بھی نکل گئے. تو اس کے بعد یہ ابھی تک فی الحال مفرور ہے. مین ویل یہ 6-7 دن پہلے جو تیفی بٹ کے بہنوئی اور خالہ کے بیٹے جاوید بٹ صاحب، ان کا مرڈر ہو جاتا ہے. اب تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو جس وقت ٹیپو مرڈر ہوتا ہے اس وقت سوشل میڈیا وغیرہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا. جب بلاج مرڈر ہوتا ہے تو اس وقت سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہوتا ہے کہ انڈیا میں وہ سنگر سدھو موسے والے کا مرڈر ہوا ہوتا ہے، وہ ایک ہائپ بنی ہوتی ہے گینگ وار اور گینگسٹرز کی. وہی پاکستان میں پھر سب سے زیادہ بلاج کا مرڈر جو ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے. ہر یوٹیوبر اسی پہ آ جاتا ہے اور جتنے سوشل میڈیا وہ اس کو، اور وہ دیکھا بھی جاتا ہے. اس کے بعد جاوید بٹ کا مرڈر ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ ہمیشہ مرڈر جو ہے وہ ٹرکاں والا فیملی کے ہوتے رہے، تو اب جو ہے وہ ان کے بھی ٹارگٹ ہونا شروع ہو گیا. یہ فرسٹ ٹائم ان میں سے اس پارٹی کا کوئی پہلی دفعہ مارا گیا؟ پہلے براہ راست رشتہ دار پہلی دفعہ مارا گیا. ان کا ایک دوست تھا شیخ چنا جو ان کے کاروباری معاملات دیکھتا تھا، وہ مارا گیا تھا ادھر سول لائن کے علاقے میں مزانگ. وہ گواش بٹ نے مارا تھا، وہ بھی پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا. اس کو یہ کہتے تھے اس وقت کہ اس کو شاید بلاج کی سپورٹ ہے، تو انہوں نے مار دیا، لیکن وہ چیزیں پروف نہیں ہوئی تھیں، لیکن وہ ابھی اندر ہی ہے. اب جب جاوید بٹ کا مرڈر ہو جاتا ہے تو اس میں ایف آئی آر جو ہے وہ کیسر بٹ جو کہ ان کے سارے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے، اور امیر فتح جو سب سے چھوٹا بھائی ہے جو ابھی تک کسی چیز میں انوالو نہیں رہا، اس پہ جو ہے وہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے نومینیٹ، اور ساتھ 2 نامعلوم شوٹرز پہ. جس وقت یہ ایف آئی فتح ویسے ادھر ہی ہے، پاکستان آ گیا ہوا تھا، اس کے بعد آ گیا ہوا تھا، وہ پاکستان میں تھا، پہلے باہر تھے. تو وہ ایف آئی آر جب ہوتی ہے، امیر موصب کہہ رہے ہیں باہر ہی ابھی، اس کے بعد ایک پولیس کی جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم بھی بن جاتی ہے. پولیس اب اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ سب سے پہلے اس جو موٹر سائیکل سوار تھا شوٹر، اس کو گرفتار کیا جائے، اس سے کیس کی تفتیش آگے بڑھائی جائے. اور ابھی تک پولیس نے کوئی ایسی ریڈ وغیرہ نہیں کی جس طرح بلاج کے مرڈر کے بعد ریڈ شروع ہوئی تھی تیفی بٹ کے گھر، گوگی بٹ کے گھر. اس طرح کی پولیس نے ابھی تک کوئی ریڈ ایسی نہیں کی، کیونکہ ان کو اسپیشل انسٹرکشن یہ ملی کہ دونوں جماعتیں جو ہیں ان کا تعلق سیاسی ہے، تو ایسے ہی بغیر کسی کلو کے آپ نے نہیں پکڑنا. اگر کوئی آپ کو ٹھوس شواہد ملتے ہیں تو ان کو اریسٹ کریں، اس کے بعد اس کیس کو جو ہے وہ پرسو کیا جائے.
تو آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کہاں تک یہ پھڈا پہنچے گا؟ یہ نیور اینڈنگ سٹوری ہے یہ تو، اگلی نسلیں ساری. لیکن آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہر فیملی ممبر جو ہے یہ اس میں بلا ٹرک والا یا ٹیپو ٹرک والا یا بلاج ہے یا اس کے اگلے بھی آگے نامنیٹ ہوتے جا رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دوسری سائڈ پہ صرف ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، لیکن ان کے جو ہے وہ کلوزر ونس ایک پہلا ہی ابھی ہٹ ہوا ہے، کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں آیا. دے آر ناٹ لیونگ ان پاکستان، یا کیا سچویشن ہے کہ وہ ایک طرف کے بندے مری جا رہے ہیں، دوسری طرف کے بندے جو ہیں بچتے جا رہے ہیں، وہ صرف ایف آئی آریں ہو رہی ہیں. دیکھیں بوگی بٹ کا تو ابھی تک کلیئر نہیں ہوا کہ وہ کہاں پہ ہے. کہاں پہ ہے؟ اچھا. تیفی بٹ جو ہے وہ ضرور باہر ہے، ہوں. وہ پولیس کے پاس ٹریول ہسٹری ہے. اب اس مرڈر کے بعد تیفی بٹ کا ایک آڈیو میسیج آتا ہے جس میں وہ ساری ڈیٹیل بتاتا ہے کہ یہ شوٹرز کیسر بٹ نے ارینج کیے، اور اس نے امیر فتح اور امیر موصف سے بھی ملایا. میرے پاس ساری انفارمیشنز ہیں. پولیس کو اب اس کو پروو اپ کرنا چاہیے، ان کو گرفتار کریں. یہ اپنے بہنوئی کے حوالے سے بات، بہنوئی کے حوالے سے. بات اور ان کے بہنوئی کی اگر تھوڑی بات کریں جاوید بٹ صاحب کی، تو انتہائی شریف آدمی. ایون انہوں نے آج تک ویپن کا لائسنس تک نہیں بنوایا، اور ان کے نام پہ کوئی لائسنس نہیں ہے. کوئی لائسنس بھی نہیں، نہ کوئی گن مین رکھا. وہ ان کے مارکیٹوں کے کاروباری معاملات دیکھتے تھے، کوئی ان کے وکیلوں کو فیس دینی، کچھ سافٹ کہیں ٹارگیٹ پہ تھا. پیش ہونا. بہت سافٹ ٹارگیٹ تھا. اور ہر بندہ، ایون کیسر بٹ کے بھی جو بیان آئے ہیں، جو ان کا نامنیٹ ملزم، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ بہت شریف آدمی تھے، ہمارا ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، ہم نے نہیں کیا. ہم نے نہیں کیا. امیر فتح کا بھی بیان آ گیا، اس نے بھی کہا کہ ہم نے نہیں کیا. لیکن وہ سارے سوشل میڈیا کی حد تک بیان ہے. جب تک پولیس انٹیروگیشن میں یہ پیش ہو کے یہ اور بیان نہیں دیتے، ثابت نہیں کون ہو، مانتا ہے کہ میں نے کیا ہے، تو وہ ابھی. اور آگے اس کا فیوچر دیکھے تو اگر گورنمنٹ اور پولیس آفیشلز اس میں پڑھ کے ان خاندانوں کی صلح نہ کروائی گئی تو یہ آگے قتل و غارت اور بڑھے گی. یہ ایک واقعی ہی لاہور پہ گینگ وار کا خطرہ ہے. یا پھر اگر بلے کے قتل سے ہی ہمارا انصاف ٹھیک ہو گیا ہوتا تو آج اتنے قتل نہ ہوتے. تو ابھی بھی جو ہے وہ چانسز یہی ہیں کہ یہ سٹوری رکے گی یہ سٹوری رکے گی نہیں.